العلم نور العلم نور العلم نور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج ایک بار پھر مسائل قرآن موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارا موضوع ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیسا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ اگر عبادت کی نیت سے کرے تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، اور اگر تعلیم کے قصد سے کیا جائے تو یہ اگرچہ شرک نہیں مگر حرام و ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کو سجدہ کرنے والا سخت گناہ گار ہے اور قہر و قہار، غضب و جبار میں گرفتار اور عذاب نار کا حقدار ہے. اور معتبر تفسیروں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں، تو کیا ہم حضور علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اپنے نبی کی تعظیم کرو، اور سجدہ چونکہ خدا کا ہی خاص حق ہے اور سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ جائز نہیں. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پارہ 3 اور آیت نمبر 79. یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. ترجمہ: کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ عز و جل اسے کتاب اور حکم پیغمبری دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ. ہاں، یہ کہے گا کہ اللہ عز و جل والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سبب سے کہ تم درس کرتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو. کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے؟ تفسیر مدراک میں ہے اور تفسیر جمل میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مرد وفات میں ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ اللہ عز و جل کی یعنی یہود و نصارہ پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. مرقات میں ہے، شرح مشکات میں حضرت مولا علی قاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کے تحت ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، علامہ قاضی بیضاوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنے نبیوں کے مزاروں کو سجدہ کرتے اور انہیں قبلہ بنا کر نماز میں ان کی طرف منہ کرتے، تو ان لوگوں نے ان قبروں کو بت بنا لیا، اس لیے حضور نے ان پر لعنت فرمائی اور مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، آپ نے فرمایا یہود و نصارہ نے جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا
تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مزاروں کو سجدہ کرتے تھے اور اسی کو عبادت کا مقصود سمجھتے تھے، جیسا کہ بت پرست لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مقصود و منظور تھی، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور نماز میں انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے سامنے ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اس کی خوشی کا سبب ہے. اور یہ دونوں ہی صورتیں ناپسندیدہ اور ناجائز ہیں. پہلی صورت میں تو کھلا ہوا شرک و کفر ہے، اور دوسری صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اگرچہ یہ شرک چھپا ہوا شرک ہے. اور لعنت دونوں صورتوں میں ہے. برکت و تعریف کے قصد سے کسی نبی یا ولی کے مزار کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا حرام ہے، اور کسی عالم یا فقیہ کا اس میں اختلاف نہیں ہے. اور حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ نے فرمایا السجدۃ حرام بغیرہ سبحانہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کے لیے سجدہ حرام ہے. شرح فقہ اکبر میں ہے. اور فتوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 231 میں ہے کہ جس نے بطور سلام ایک بادشاہ کو سجدہ کیا یا اس کے سامنے زمین چومی تو وہ کافر نہ ہوا، مگر اس نے گناہ کبیرہ کرنے کے سبب سے گناہ گار ہوا. مذہب مختار یہی ہے. اور فتوی عالمگیری کے اسی صفحے پر فتوی غریب سے منقول ہے کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقائد اہل سنت کی پابندی بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ضروری تنبیہ سامعین اور ناظرین کی بارگاہ میں عرض یہ کرنی ہے کہ آج کل بعض بزرگوں کے مزاروں پر بعض جاہل لوگ اور بعض جاہل بدعتی پیروں کے روبرو ان کے جاہل مریدین اپنی جہالت سے سجدہ کر کے شرک یا گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوا کرتے ہیں. اور بعض سجادہ نشین اور صاحبان بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس پر سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں اور وہ بولتے نہیں ہیں. سجادہ نشین اور پیران عظام کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو اعلانیہ اس گناہ عظیم سے روکے اور منع کریں، بلکہ مداروں پر ایک پہرے دار مقرر کر دیں جو سختی کے ساتھ جاہل عوام کو اس گناہ سے روک دے. ورنہ یاد رکھیے کہ آداب الہی سے پہلے، آداب آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سب لوگ آداب خداوندی میں گرفتار ہو جائیں گے. حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مشکات میں اس کو نقل کیا گیا، ابن ماجہ میں اس کو نقل کیا، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک جب لوگ کسی خلاف جب لوگ کسی خلاف شریعت بات کو دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب لوگوں پر اپنا عذاب عام بھیج دے گا. اور دوسری حدیث شریف میں ہے مشکات کے اندر، اور ترمذی میں بھی اس کو نقل کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے کہ تم لوگ ضرور شریعت کی باتوں کا حکم دیتے رہو اور ضرور خلاف شریعت باتوں سے منع کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ عز و جل تم لوگوں پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا. پھر تم لوگ خدا سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ سجادہ نشین اور پیران عظام پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے کہ مزارات پر سجدہ اور طواف اور دوسرے محرمات شریعہ جو اس زمانے میں ہو رہے ہیں ان کو روک دینے کی پوری کوشش کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اتباع شریعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.